والصلاة والسلام على أفضل الرسل سيد الرسل محمد صلى الله عليه وسلم رسول الإنس والجان وعلى آله وصحبه الذين تصرفوا إنان تحقيقهم إلى إعلاء كلمة الرحمن ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محترم سامعین و حاضرین کرام، جیسا کہ آپ سب حضرات کے علم میں ہے کہ آج کی یہ مقدس محفل ہر سال گرامی معتبر جناب محمد افضل مغل صاحب، ان کے برادر گرامی محمد صفدر مغل صاحب اور ان کے احباب و رفقا بڑی محبت، بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ شہدائے کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اہل بیت اطہار کی مقدس ہستیوں کی نورانی بارگاہ میں محبتوں اور عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے منعقد کرتے ہیں۔ میری دعا ہے جس محبت پیار کے ساتھ ذکر اہل بیت اطہار کی یہ محفل سجائی گئی اور جملہ حاضرین سامعین جس محبت عقیدت کے ساتھ ذکر سننے کے لیے جمع ہیں، رب ذوالجلال سب کو برکات دارین سے سرفراز فرمائے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور جب بھی نئے اسلامی سال کا پہلا مہینہ طلوع ہوتا ہے، اس کا چاند نظر آتا ہے، داستان کربلا کی یادیں پھر سے زندہ و تابندہ ہو جاتی ہیں اور ان سوگوار فضاؤں میں انسان گم ہو کے رہ جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ تاریخ اسلام کا نہیں بلکہ تاریخ انسانیت کا بھی ایک بہت بڑا عظیم سانحہ ہے۔ جس بربریت، ظلم اور تشدد کی داستان کربلا میں رقم کی گئی،
تاریخ انسانیت میں ایسی دردناک مثال کہیں نظر نہیں آتی، اور اس کے کئی پہلو ہیں۔ ایک مختصر محفل میں ان تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنا ممکن ہی نہیں، اس لیے مختصر بات یہ ہے کہ وہ ریاست مدینہ، وہ خلافت اسلامیہ جس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، اور حضور کے وصال مبارک کے بعد اس ریاست کا نظام اور اس خلافت کے تمام معاملات کو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جانشین اور حضور کا خلیفہ ہونے کا انہوں نے حق ادا کیا۔ ان کے وصال کے بعد امام عادل، امام راشد سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس نظام خلافت کو سنبھالا، اور عدل و انصاف کا ایک ایسا معیار مقرر فرمایا کہ عدل فاروقی جو ہے ایک تمثیل بن گیا۔ شہادت فاروق اعظم کے بعد پھر جامع قرآن مظلوم مدینہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے نظام کی ذمہ داریاں سنبھالی۔ ان کے دور میں ایسا فتنوں کا آغاز ہو چکا تھا کہ انہی فتنوں کے سبب حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے ہی ظالمانہ طریقے سے فضا قائم کر کے ان کو بھی شہید کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ نے ایک تاریخی جملہ اپنی شہادت سے قبل ارشاد فرمایا تھا کہ اگر مجھے مدینہ منورہ میں قتل کیا جاتا ہے تو میرے خون سے ایک ایسی لکیر کھینچ دی جائے گی کہ قیامت تک یہ امت جو ہے مل کر نہیں بیٹھ سکتی۔ انہی کے دور خلافت میں دو گروہ پیدا ہو چکے تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وسلام اللہ علیہ شہادت عثمانی کے بعد آپ خلیفہ بنے۔ اس قدر شورش زیادہ تھی کہ دارالخلافہ جو ہے وہ مدینہ منورہ سے کوفہ منتقل کرنا پڑا، کیونکہ یہ علاقہ جو تھا کوفہ اور اس کے گرد و نواح میں ایسی سازشیں جنم لے رہی تھیں کہ ان کی سرکوبی کے لیے دارالخلافہ جو ہے اسے کوفہ لے جانا پڑا، تاکہ وہاں بیٹھ کر ان تمام سازشوں کو بے نقاب کر کے اور ان تمام معاملات کو براہ راست دیکھا جائے۔ اس لیے آپ کوفہ منتقل ہو گئے۔ یہاں تک کہ سازشیں اس قدر پھیل چکی تھیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ حیدر کرار اسد اللہ الغالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وسلام اللہ علیہ کو بھی کوفہ کی جامع مسجد میں شہید کیا گیا۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کے بڑے لخت جگر نور نظر سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ وعلی امہ و ابیہ و جدہ آپ خلیفہ بنے۔
خلافت صرف 6 ماہ پر محیط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث مبارکہ ہے کہ میرے بعد خلافت جو ہے وہ 30 سال رہے گی۔ تو 30 سالہ یہ دور جو ہے یہ دور خلافت ہے۔ بعض لوگ صرف خلفائے اربعہ کو خلفائے راشدین مانتے ہیں، جبکہ اہل سنت و جماعت کا مسلک یہ ہے کہ خلفائے راشدین کی تعداد 5 ہے۔ ان 4 حضرات کو خلفائے اربعہ کہتے ہیں، کیونکہ حضور کی حدیث شریف ہے کہ میرے بعد خلافت جو ہے وہ 30 سال رہے گی۔ اگر امام حسن مجتبی آپ کے دور خلافت کو نکال لیا جائے 6 ماہ کو، تو 30 سال پورے ہی نہیں ہوتے۔ لہذا امام حسن مجتبی کا دور خلافت 6 ماہ پر جو مشتمل تھا اسے شامل کیا جائے تو 30 سال خلافت کے پورے ہوتے۔ آپ نے 6 ماہ کے بعد خلافت سے دستبردار ہو گئے تھے۔ اس کی پیش گوئی تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں ارشاد فرمایا، بلکہ میں علی وجہ البصیرت احادیث کے مطالعے کے بعد بڑی ہی استقامت کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری سے یہ عرض کروں گا کہ حضور نے تو پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا، ابنی ھذا سید، امام حسن مجتبی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ اس صلح کا سبب امام حسن مجتبی وہ بنیں گے، حضور نے ارشاد فرمایا حدیث مبارکہ۔ لہذا 2 گروہوں کے درمیان بڑی خون ریزی ہونے والی تھی۔ امام حسن مجتبی نے نبی کریم علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا تو حضور مخبر صادق ہیں، آپ نے جو کچھ فرمایا وہ ظاہر ہوا، اور وہی چشم فلک نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا کہ انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کرا، اور ان کے خلافت سے دستبردار ہونے پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابی رسول بھی ہیں، کاتب وحی بھی ہیں، آپ کا دور خلافت جو کہ خلافت کے تمام معاملات ان کے اندر ان کے دور خلافت میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ 20 سال آپ نے حکمرانی کی، اور 20 سال ان کے پورے دور حکمرانی کے اندر بڑے امن اور سکون کے ساتھ 20 سال گزرے۔ تو ان کے بعد سن 60 ہجری میں ان کا وصال ہوتا ہے، تو یزید بدنہاد بطینت سن 60 ہجری میں اقتدار پر قابض ہو جاتا ہے۔ اب نبی کریم علیہ السلام کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے 50 برس گزر چکے تھے، نصف صدی گزر چکی تھی حضور کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے۔ آخر وہ وقت آیا جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اکثر و بیشتر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ سن 60 ہجری کے خاتمے اور اس کے سرے سے یعنی 61 ہجری کے آغاز اور سن 60 ہجری کے خاتمے سے نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کی پناہ مانگی، اور یہ حدیث شریف بھی بتا رہی ہے کہ حالات اسی طرف جا رہے تھے۔ حضور نے دعا فرمائی تھی، اللہم انی اعوذ بک من رأس ستین و امارت الصبیان۔ میں سن 60 ہجری کے سرے
اور نو عمر لوگوں کے اقتدار میں آنے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جب یزید بدنہاد اقتدار پہ قابض ہوا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دعا مانگی تھی کہ باری تعالیٰ اب میں اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، مجھے اٹھا لے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ موت کی تمنا کرنے سے تو حضور نے منع فرمایا اور آپ یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ دعا سنائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن 60 ہجری کے خاتمے پناہ مانگی اور پھر نوعمر لوگوں کے اقتدار میں آنے سے، اب یزید جو ہے نوعمر تھا، سن 60 ہجری بھی ختم ہو رہا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑا حادثہ پیش آنے والا ہے جس کی نشاندہی حضور نے فرمائی تھی، لہذا میں نہیں چاہتا کہ اپنی آنکھوں سے وہ خوفناک منظر دیکھوں جس کی نشاندہی حضور نے فرمائی۔ یزید جب اقتدار میں آیا اس نے کیا کام کیا یہ ذرا غور سے سنیے۔ وہ ریاست مدینہ، وہ خلافت اسلامیہ، بلکہ خلافت علی منہاج نبوت جس کی بنیادیں حضور نے رکھی تھی، جن کی آبیاری حضرت ابوبکر صدیق نے کی، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی حیدر کرار نے، امام حسن مجتبیٰ نے جس نظام خلافت کو سنبھالا تھا، اس کو استحکام بخشا تھا، یزید نے آتے ہی وہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں ان کا الٹ شروع کر دیے۔ شریعت اسلامیہ کا مذاق اڑایا جاتا تھا جب اقتدار میں آیا، اور شاعر اسلام کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ مساجد اور دیگر دینی مراکز ان کا تمسخر اڑایا جاتا تھا، ان کے خلاف باتیں کی جاتی تھی، مہم چلائی جاتی تھی، نماز کی پابندی ختم کر دی گئی، یہاں تک کہ وہ چیزیں جو حرام ہیں یزید نے اقتدار میں آتے ہی انہیں حلال قرار دینا شروع کر دیا۔ اس کے دور میں فسق و فجور کا رواج ہو گیا، نیکی کا ماحول، تقوی و طہارت کی فضائیں جو ہیں وہ دھندلا گئیں اور ایسا ماحول بنا دیا گیا، واضح ہر شخص محسوس کر رہا تھا کہ اس خلافت کے نظام کو ملوکیت کے اندر مکمل طور پر بادشاہت کے اندر تبدیل کرنے کا سارا منصوبہ جو ہے اسے عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے۔ ایسے آغاز میں رجب شریف کا مہینہ تھا تو یزید نے سب سے پہلے جو کوشش کی تھی وہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ خطرہ محسوس کرتا تھا کہ میں جو خلاف شرع حرکتیں کر رہا ہوں، خلافت کو ملوکیت میں بدلا ہے، شاعر اسلام کو تبدیل کر رہا ہوں، نظام اسلام کو کمزور کر رہا ہے، زکوٰۃ، نماز، دیگر معاملات ان کے اندر بڑا ہی گڑبڑ کر دیا گیا۔ اس نے غور کیا کہ ایک ہی شخصیت ہے جو مجھے روکے گی، ٹوکے گی، میرا احتساب کرے گی اور مجھے وہ پوچھے گی اور پکڑے گی۔ اس شخصیت کا نام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ۔ اس لیے انہوں نے پہلی کوشش یہ کی تھی کہ حضرت سیدنا امام حسین سے بیعت لی جائے، وہ مجھے حکمران مان لیں۔ جب مجھے حکمران مان لیں گے، میرے نظام حکومت کو تسلیم کریں گے، میری حکومت کو تسلیم کریں گے، تو پھر سارے معاملات چلانا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ لیکن یزید کے تمام معاملات پیش نظر تھے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے صاف انکار فرما دیا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ وہ گلشن جسے میرے نانا جان نے آباد کیا تھا، اور اس کو اگر کوئی اجاڑنے پہ آیا ہوا ہے تو حسین تو قربانی دے گا، جان کی بازی لگائے گا، لیکن اس گلشن کی حفاظت کرے گا جسے میرے نانا جان نے آباد کیا تھا۔
بس اتنی سی بات تھی کہ خلافت علی منہاج نبوت کو بچانے، شریعت اسلامیہ کو بچانے اور دین کو بچانے کے لیے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ کیا بات، کیا بات۔ لوگ حج کرنے کے لیے آ رہے تھے مکہ مکرمہ میں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بھی حج کا ارادہ فرمایا تھا، لیکن حج کے لیے لوگ آ رہے تھے تو ایسی فضا محسوس کی جا رہی تھی کہ ایک منظم سازش کے تحت حج کے موقع پر ایسے لوگوں کو مکہ بھیجا جا رہا ہے کہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی جان کے درپے ہوں گے۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ حرم پاک میں قتل و غارت نہ ہو، میرا خون حرم میں نہ بہایا جائے، یہ حرم مکہ ہے، اس کی حرمت کے پیش نظر امام حسین رضی اللہ عنہ نے ارادہ بدل دیا اور حج کی بجائے آپ نے عمرہ کیا، اور عمرہ کرنے کے بعد آپ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، کیونکہ لوگ تو حج کرنے آ رہے تھے اور یہاں معاملہ الگ ہو گیا کہ آپ یہاں سے کوفہ کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ وجہ تھی کہ مختلف علاقوں سے لوگ بھیجے جا رہے تھے جو جا کے مکے میں گڑبڑ کریں گے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاعات آنے لگی، کوفہ کے لوگ، انہوں نے کہا کہ ہمیں یزید کے فسق و فجور سے نجات دلائیے۔ یزید ایک فاسق اور فاجر حکمران ہے، ظالم بادشاہ ہے، اس نے بادشاہت کی بنیادیں رکھ دی ہیں، آپ ہی ہمیں نظر آتے ہیں، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، اور یزید کے ظلم اور اس کے فسق و فجور اور اس کی بادشاہت کے ظالمانہ نظام سے اور کافرانہ اور فاسقانہ نظام سے ہمیں نجات دلائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمادہ ہو گئے کہ کوفہ کی طرف میں جاتا ہوں، لیکن اجلہ صحابہ کرام نے یہ کہا کہ کوفے کے بارے میں یہ مشہور ہے، کوفہ ایک ایسی سرزمین ہے جس میں وفا نہیں۔ اس دور میں بھی ایک عربی کا مقولہ بڑا زبان زدے خاص و عام تھا، کوفی لا یوفی، یہ جو کوفہ کا رہنے والا ہے اس کے اندر وفا نہیں۔ انہوں نے منت سماجت کی کہ آپ تشریف نہ لے جائیں، یہ آپ کو خط لکھ لکھ کر بلا رہے ہیں، بیعت کا بھی کہہ رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ سب لوگ آپ سے بے وفائی کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتمام حجت فرمائی تھی۔ اتمام حجت کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کریم نے پوچھا کہ کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، یزید کے فسق و فجور سے ہمیں نجات دلائیے، ظالمانہ فاسقانہ کافرانہ نظام سے ہماری جان چھڑائیے، تو آپ نے ان کی سرپرستی کیوں نہیں کی، آپ ساتھ کیوں نہیں دیا؟ یہ اتمام حجت کے لیے آپ نے حضرت امام مسلم کو بھیجا کہ آپ جائیں، کوفے کے احوال کا جائزہ لے کر مجھے لکھیں کہ کیا صورتحال ہے۔ حضرت امام مسلم جب جانے لگے تو آپ کے دو چھوٹے صاحبزادے تھے، انہوں نے ضد کی کہ ہم بھی ساتھ جائیں گے، اصرار کیا۔ جیسے آپ کہیں جاتے ہیں سفر میں تو آپ کے بچے کہتے ہیں کہ میں بھی ساتھ جاؤں گا، جب اصرار بڑھا تو آپ دونوں اپنے بیٹوں کو بھی ساتھ لے گئے۔ امام مسلم جب وہاں پہنچے کوفہ کے اندر تو 40,000 آدمی نے بے اختلاف روایات، ان تمام روایات میں سے جو مستند روایت ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ 40,000 اہل کوفہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے امام مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، لیکن کوفے کے جو گورنر تھے وہ تھے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، وہ حضور کے صحابی تھے اور محب اہل بیت تھے۔ انہوں نے امام مسلم سے کوئی تعارض نہیں کیا، کوئی رکاوٹ نہیں بنی، آنے دیا، بیعت بھی ہوئی۔ یزید کو جب اطلاع ملی کہ 40,000 اہل کوفہ بیعت کر چکے ہیں
امام مسلم کے ہاتھوں پہ یزید بدبخت نے محسوس کیا کہ امام مسلم کے ہاتھ پر 40,000 بیعت کر رہا ہے، اگر امام حسین خود تشریف لے آئے تو پھر تو پوری کیفیت ہی بدل جائے گی، اقتدار جو ہے وہ ڈاواڈول نظر آیا اور اقتدار خطرے میں نظر آیا۔ اس نے فوری طور پر حضرت نعمان بن بشیر کو معزول کر کے بصرے کا جو گورنر تھا، بڑا ہی جابر قسم کا اور ظالم جلاد قسم کا آدمی تھا، ابن زیاد، عبید اللہ اس کا نام تھا، عبید اللہ ابن زیاد، بصرے کی گورنری سے اسے ہٹا کر کے کوفے کا گورنر بنا دیا گیا اور نعمان بن بشیر کو بصرہ بھیج دیا گیا۔ اس نے آتے ہی کوفے میں پہلا آرڈر یہ جاری کیا کہ امام مسلم کی بیعت توڑ دو، اگر تم بیعت نہیں توڑتے، یہ شاہی حکم نہیں مانتے، تو پھر اپنی خیر مناؤ، تمہارے بچے یتیم ہوں گے، تمہاری عورتیں بیوہ ہوں گی۔ نماز مغرب کا وقت تھا کہ امام مسلم جو ہے وہ نماز پڑھا رہے تھے، اور جب آپ نے نماز کے دوران ہی گلیوں میں اعلان ہو رہا تھا بیعت کے توڑوانے کے لیے، جب آپ نے سلام پھیرا تو صرف 2 صاحبزادے پیچھے تھے، سارے کے سارے کوفی نماز کے دوران بھاگ گئے۔ اب یہ غور سے ذرا سنیے کہ بڑا دردناک پہلو ہے کہ امام مسلم نے خط لکھ دیا تھا امام حسین رضی کہ حالات سازگار ہیں، 40,000 آدمی تو بیعت کر چکا ہے، لہذا آپ تشریف لے آئیں۔ لیکن جب خط روانہ ہوا تو یہاں کے حالات بدل گئے، امام مسلم کو بھی شہید کیا گیا، ان کے دونوں بیٹوں کو بھی شہید کر دیا گیا، اور جب خط پہنچا تو امام علی مرتبت مکہ مکرمہ سے روانہ ہو کے کوفہ کی طرف تشریف لا رہے تھے۔ عرب کا ایک بڑا نامی گرامی شاعر تھا، فرزدق اس کا نام تھا۔ امام علی مقام جب سفر میں تھے تو راستے میں وہ شاعر ملا فرزدق، اس نے کہا کہ حضرت آپ کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا کوفہ جا رہا ہوں، اور یہ کوفے والوں نے خط لکھے ہیں، بلایا مجھے، اور میرے بھائی مسلم بن عقیل کا بھی خط آیا ہے، لہذا میں جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ کوفے کے حالات بدل چکے ہیں، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ یہیں سے واپس چلے جائیں، کیونکہ اہل کوفہ نے بیعت توڑ دی ہے، اور ان سب کی حمایت جو ہے وہ ابن زیاد کے ذریعے یزید کو حاصل ہو گئی ہے، لہذا آپ واپس چلے جائیں۔ امام علی مرتبت رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل شہید ہوئے ہیں، ان کے بیٹے شہید ہوئے ہیں، تو آپ نے واپسی کا ارادہ ترک کیا اور کہا گیا جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہے اب میں تو کوفہ جاؤں گا، کیونکہ قضاء اور قدر کا جو قلم ہے وہ چل چکا تھا، حالات اس طرف جا رہے تھے، اور امام علی مقام کے ذہن میں وہ ساری احادیث مبارکہ حضور کے فرامین موجود تھے جن میں نبی کریم علیہ السلام نے واقع کربلا کے بارے میں پہلے ہی پیشین گوئی فرما دی، ارشاد فرما دیا تھا۔ وہ سارے حالات آپ کے سامنے تھے، جو خواب دیکھے تھے وہ بھی سامنے تھے۔ پھر ان کے والد ماجد حیدر کرار مولا علی نے کربلا کے میدان سے گزرتے ہوئے جو خواب دیکھا تھا وہ بھی حضرت امام حسن کو بھی معلوم تھا، امام حسین کو بھی معلوم تھا، لہذا آپ نے ارادہ جو ہے پکا کیا کوفہ جانے کا۔ جب آپ کوفہ تشریف لے گئے تو 2 محرم سے لے کے 7 محرم تک کوفے میں مذاکرات چلتے رہے۔ مطالبہ یہ تھا کہ یزید کی بیعت کیجیے تو یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جائیے۔ ابن زیاد کو یزید جو کہ حکمران تھا، بادشاہ تھا، اس نے کہا تھا کہ میں تمہیں رے کی حکومت تمہیں دے دوں گا، پورا رے کا علاقہ جو ہے تمہارے زیر نگی آئے گا، تم 2 کام کرو، یا تو حسین سے بیعت لو، نہیں بیعت لیتے تو پھر ان کا سر کاٹ کے لے آؤ، دونوں میں سے ایک کام کرو، تمہیں رے کی حکومت ملے گی، حکمران بنا دیا جائے گا۔ اقتدار کے نشے میں
ایسا یہ بد مست ہوا. اس نے مختلف روایات ہیں لیکن مستند روایت یہ ہے کہ کم و بیش 22,000 کا لشکر تھا. یزیدی لشکر 22,000. 2 محرم الحرام کو امام علی مرتبت جب کوفہ کی طرف بڑھ رہے تھے تو کوفے کا محاصرہ تھا. 22,000 فوجی سپاہی کھڑے تھے. انہوں نے کوفہ جانے سے روکا امام علی مقام. رات گزارنے کے لیے کوفہ کے نواح میں آپ نے خیمے وغیرہ لگائے. سواریاں روکی گئی تو پوچھا گیا یہ جگہ کون سی ہے؟ کسی نے کہا کہ اس جگہ کا نام ہے کربلا. ھذا مقام کرب و بلا. کسی نے کہا کہ اس کا مقام کا نام ہے نینوا. دونوں نام ہیں، کربلا بھی اسے کہتے ہیں، نینوا بھی کہتے ہیں. امام حسین نے جب سنا تو تاریخ میں ہے کہ آپ نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا. فرمایا یہی وہ جگہ ہے جو ہمارا مقتل ہے، جہاں شہادتیں ہوں گی اور جس کی نشاندہی نبی کریم علیہ السلام نے پہلی فرمائی. وہ ابن عساکر کے اندر روایت موجود ہے جو 6 صدی ہجری کے، اپنی صدی کے مجدد بھی تھے، محدث بھی تھے اور مورخ بھی تھے، تاریخ دان بھی تھے. حدیث کے فن میں بھی بڑا کمال تھا کہ محدث تھے. انہوں نے، ابن عساکر نے یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جبکہ آپ دیدہ تھے، سیدنا حسین پاک حضور کی گود میں تھے، تو آپ دیدہ جب ہوئے تو صحابہ نے پوچھا تھا آپ دیدہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اتانی جبرائیل فاخبرنی ان امتی ستقتل ابنی ھذا بارض یقال لها کربلا. ابن عساکر میں یہ حدیث موجود ہے. حضور نے فرمایا ابھی میرے پاس جبرائیل اللہ کا پیغام لے کے آیا ہے کہ میری امت میرے اس بیٹے کو کربلا میں شہید کرے گی. تو گویا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ میدان ہے جس کی آگاہی میرے نبی کریم علیہ السلام نے پہلے فرمایا. 2 محرم سے 7 محرم تک یہی مذاکرات چلتے رہے لیکن بات کسی نتیجے پہ نہیں پہنچی. سیدنا امام علی مرتبت، امام علی وقار، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات کی نزاکت کے تحت بڑی استقامت کا مظاہرہ کیا اور 7 محرم کو جب بات چیت کسی نتیجے پہ نہ پہنچی تو انہوں نے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ میدان کربلا کے قریب میں ایک نہر چلتی ہے جس کا نام نہر فرات ہے. اس پر پیرے بچھا دیے گئے جیسے سوشل بائیکاٹ، سماجی مفادیہ جسے کہتے ہیں، اور ذہنی طور پر اذیت دینے کے لیے یہ منصوبہ بنایا کہ اس پانی پہ پابندی لگا دی جائے اور اس پورے قافلے کا کوئی فرد، قافلہ حسینی جو ہے اس کا کوئی فرد یہاں سے پانی نہ استعمال کر سکے. 7 محرم سے لے کے 10 محرم تک میرے فرات پہ پہرا رہا. محاصرے میں آ گئے حضور کے خاندان والے. وہ مقدس قافلہ جو کربلا میں شہید ہوا، 72 نفوس قدسیہ کربلا میں، اور میرے آقا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ وعلی امہ و ابیہ و جدہ من یومنا ھذا الی یوم الدین. امام علی مرتبت 10 محرم الحرام کو امام علی مقام نے وہ تمام خطوط نکالے جو کوفیوں نے لکھے تھے. آپ نے ایک خط پڑھ کے دکھانا چاہا. چند خط آپ نے ابھی پڑھ کے سنائے اور نام گنوائے 22,000 لشکر میں جو کوفی تھے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہ تو معاملہ الٹ ہو جائے گا. حضرت امام علی مرتبت کے ہاتھوں سے وہ خطوط والا تھیلا انہوں نے چھیننے کی کوشش کی. پانی پہ جو پیرے بٹھائے گئے، واقعے کربلا تو تفصیلی ہے. میں صرف آج یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ واقعہ کربلا کیوں پیش آیا تھا.
اسی دوران ایسی جھڑپیں ہوئیں کہ یہ باقاعدہ کوئی لمبی چوڑی جنگ نہ تھی، بلکہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ خانوادہ نبوت کو گھیرے میں لیا گیا، اور گنتی کے تو چند نفوس قدسیہ تھے، 22,000 کا لشکر ہے۔ تو اس دور میں جو جنگ کا اصول تھا ایک کے مقابلے میں ایک، اس کے تحت جنگ ہوتی رہی، اور مختصر وقت کے اندر نبی کریم علیہ السلام کے خاندان کے مقدس افراد اس میں شہید ہوئے۔ میں کسی محفل میں یا خطبہ جمعہ میں تفصیل سے عرض کروں گا کہ آل ابی طالب کے کتنے افراد ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے۔ یہ بڑا دردناک پہلو ہے، کتنے بھائی تھے جو شہید ہوئے، امام علی مقام، کتنے بھتیجے تھے، کتنے بھانجے تھے، مکمل تعداد تو 72 ایسے، لیکن ان میں دیکھیے کہ کثیر تعداد جو ہے وہ حضور کے اہل بیت اطہار کی، تمام شہادتیں ہوئیں، کیونکہ اس کے پس منظر میں یہ تھا کہ عبید اللہ ابن زیاد، جیسے جب سے پاکستان بنا جتنی تحریکیں چلی ہیں، ہم نے بھی 2-3 تاریخوں میں حصہ لیا اور دیکھا، جیل بھی کاٹی، سب کچھ دیکھا۔ ہم نے بھی دیکھا کہ حکمران پوری کوشش کرتا ہے کہ مخالف قوت جو ہے اس کو طاقت کے ساتھ کچل دیا جائے، پھر انصاف کے سارے تقاضے اس وقت ختم ہو جاتے ہیں۔ یہی کچھ ہوا کہ عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے، حالانکہ وہ کلمہ پڑھتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، اس کے سامنے حکمرانی تھی، اقتدار کا نشہ ہوگا، جیسے آج منسٹر نکلتا ہے تو آگے پیچھے گاڑیاں ہوتی ہیں، بعد میں جیل ہی جانا پڑے، لیکن چند دن کا جو نشہ ہے وہ مست کر دیتا ہے آدمی۔ لہذا یہ اقتدار کا نشہ جو تھا، ابن زیاد وغیرہ یہ سب یہ چاہ رہے تھے، یزید تو بادشاہ ہے، جو 4 دن کی زندگی ہے عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے، ہر چیز پس پشت ڈال دی، یہاں تک کہ خانوادہ نبوت کی نوخیز کلیوں کو مسل دیا۔ 6 ماہ کے علی اصغر آپ دیکھیے، آپ شاعتیں سنتے ہیں، ذرا غور تو کیجیے، آج میرا موضوع ذرا مختلف ہے کہ 6 ماہ کے علی اصغر ان کا کیا قصور تھا؟ تو امام علی مقام نے تو ان کو ہتھیلی پہ اٹھایا تھا۔ میں نے اس روایت کی بڑی تحقیق اور ریسرچ کی ہے، آپ نے ہتھیلی پہ اٹھایا ہوا تھا، کیونکہ پانی 3 دن سے تو بند تھا، حلق خشک ہو گیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اس بچے نے تو تمہارا کوئی قصور نہیں کیا، اٹھایا ہوا تھا۔ تو ہرمل نامی ایک بدبخت تھا، اس نے تیر نشانہ لے کے چلایا اور امام علی مقام کے دونوں ہاتھوں میں 6 ماہ کے علی اصغر میں ان کے گلے میں آ کے تیر پیوست ہوا تھا، اور امام علی مقام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ اتنی دردناک شہادت 6 ماہ کے علی اصغر۔ اور جو اون و محمد یہ حضرت زینب کے صاحبزادے ہیں اور امام حسین کے سگے بھانجے ہیں، ننھے 2 بچے اور شہزادے تھے، یہ بھی کربلا میں شہید ہوئے۔ ایک کا نام اون تھا، سیدہ زینب کے ایک شہزادے کا نام محمد تھا، یہ بھی کربلا میں شہید ہوئے۔ مولا علی کے ایک بیٹے جن کا نام ابو بکر بن علی تھا، ایک بیٹے کا نام عمر بن علی تھا، ایک بیٹے کا نام عثمان بن علی تھا، یہ بھی کربلا میں شہید ہوئے۔ یہ شہادتیں ہوتی نہیں، یہاں تک کہ علی اکبر جو تھے ان کی عمر مبارک تاریخ میں 18 برس لکھی ہے، کڑیل جوان تھے، آپ بھی کربلا میں شہید ہوئے۔ امام حسن مجتبیٰ کے لخت جگر نور نظر حضرت قاسم تھے، وہ بھی کربلا میں شہید ہوئے۔ میں نے کہا کہ یہ ایک الگ ایک باب ہے، چیپٹر ہے، آل ابی طالب، ان کی کربلا کے اندر جو قربانیاں ہیں، میں انشاءاللہ پہلے تو بیان نہیں میں کبھی کر سکا، اس دفعہ میں نے ارادہ کیا ہے انشاءاللہ میں اس پر تفصیلی گفتگو کروں انشاءاللہ۔ یہ سب خاندان قربان کیا گیا، لیکن دوسرا پہلو جو ہے، جو منفی نیگیٹو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے،
کہ جناب یہ تو اقتدار کے لیے گئے تھے امام حسین، حکومت لینے گئے تھے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ جو اقتدار کی جنگ لڑنے جائے، اقتدار پہ قبضہ کرنے جائے، وہ 6 ماہ کے بچے لے کے نہیں جاتے، وہ مخدرات عصمت پاک باز بیویوں کو ساتھ لے کے نہیں امام حسین جاتے، وہ تو گئے اس لیے تھے کہ کوفہ میں جا کے ڈیرا لگانا ہے، دین بچانا ہے، دین کے فروغ کے لیے زندگی وقف کرنی، اسی مشن پہ نکلے تھے۔ لیکن وہاں حالات ایسے ہو گئے کہ سارا معاملہ ہی الٹ ہو گیا، اور ان لوگوں نے بھی یہ کہا تھا، تاریخ کربلا کا پہلا شہید اگر آپ دیکھ لیں، 10 محرم کو پہلا نوجوان جس نے شہادت پائی، اگر اس کی شہادت آپ غور سے پڑھ لیں، سن لیں، تو یہ بات روزے روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ پھر آپ کو اندر ہی سے آپ کا دل جواب دے گا کہ امام حسین اقتدار کے لیے گئے تھے یا نانے کی خلافت کو بچانے کے لیے۔ ایک نوجوان جس کی شادی ہوئی تھی، ابھی تو پہلی رات تھی، سہاگ رات، کیسے نفوس قدسیہ جن پر آج آسمان کے فرشتے بھی ناز کرتے ہیں۔ شادی ہوئی ہے، پہلا دن ہے، ماں بیٹا گزر رہے ہیں، بیگم بھی ساتھ ہے۔ کربلا کے قریب ہی ایک گاؤں تھا جس کا نام عامریہ یا عامریہ تاریخ میں لکھا ہے۔ وہ گاؤں کے لوگ تھے، وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ قافلے والے بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے ایک طرف فوج ہی فوج، جیسے پولیس ہی پولیس، اور روڈ پہ جدھر نظر ڈالے پولیس ہی پولیس، اور 72 آدمی سامنے انہیں گھیرے میں لیا ہوا۔ تو سپاہیوں سے پوچھا نا، فوجیوں سے، یہ 72-73 آدمی ہیں، عورتیں ہیں، پردے دار بچے ہیں، ان کو 22,000 آدمی نے گھیرا ہوا ہے، 22,000 فوج نے حکمرانوں کے اشارے پہ گھیرا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا، فوجیوں سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، دیکھیے ذرا غور سے، ذہنیت دیکھیے، پھر یہ سوال کا جواب آج خود آپ کو آ جائے گا۔ انہوں نے کہا، فوجیوں نے کہا کہ یہ حکومت کے خلاف بغاوت ہوئی ہے، حکومت کے خلاف بغاوت ہوئی ہے، یہ باغی لوگ ہیں جو حکومت کا تختہ الٹنے آئے تھے، یہ حکومت کا تختہ الٹنے آئے ہیں، یہ باغی ہیں، بغاوت ہوئی حکومت کے خلاف، لہذا ہم اس بغاوت کو کچلنے کے لیے یزید نے ہمیں بھیجا ہے، ہم ان باغیوں کو کچل دیں گے اور یہ بغاوت ختم ہو جائے گی۔ اب وہ جو نوجوان تھا، اس کی والدہ نے پوچھا کہ کیا باتیں فوجیوں سے کر رہا تھا؟ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا پردے دار عورتیں ہیں، بچے ہیں، تو میں نے کہا کہ کیا ماجرا معاملہ ہے، یہ کون لوگ ہیں جن کو گھیرے میں لیا؟ انہوں نے کہا یہ باغی لوگ ہیں جنہوں نے حکومت کا تختہ اٹھنے کی سازش کی ہے، وہ پکڑے گئے ہیں، اب ان کو کچل دیں گے۔ اب اس نے کہا کہ یہ بات تو میری سمجھ میں نہیں آتی اماں جان، لیکن ایک بات میں دیکھ کر حیران ہوں کہ یہ جو گھیرے میں لیے ہوئے ان کے چہرے بڑے نورانی ہیں، یہ تو بڑے مقدس افراد معلوم ہیں۔ اس خاتون نے جہاں پردہ دار عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، وہ عورت وہاں گئی، اس نے جا کے پوچھا، سیدہ زینب سامنے بیٹھی تھی، اس نے پوچھا کہ آپ کا تعارف کیا ہے، آپ کون ہیں، آپ کون ہیں؟ سیدہ زینب آبیدہ ہو گئی، فرمایا میرے نانے کی تو بادشاہ کے خیال ہے، آج یہ وقت آیا یہ لوگ ہمیں پوچھ رہے ہیں کہ تم کون ہو۔ یہ حضرت علی پاک کی نور نظر ہے، لخت جگر ہے، سیدہ زینب، یہ حضرت فاطمہ الزہرا کے بطن اثر سے حسنین کریمین کی سگی امیر ہے۔ دل میں خیال آیا میرے نانے کی بادشاہی ہو، خدا کی خدائی کا بادشاہ، رسول کائنات، مقدس گھرانہ، آج یہ وقت ہے کہ ہم سے
تعارف پوچھ رہے ہیں کہ آپ کون ہو؟ سیدہ زینب نے آنچل سے آنسو پوچھتے ہوئے فرمایا مجھے زینب بنت علی کہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ خیمے میں سجدے میں پڑا ہوا کون ہے؟ یہ دوسرے خیمے میں ایک فرشتہ سیرت نورانی پیکر سجدے میں ہے۔ سیدہ زینب نے فرمایا یہ میرا بھائی حسین ابن علی۔ ماں نے بیٹے کو پکڑا، اس نے کہا بیٹا مجھے پتہ ہے تیری جوانی کے ارمان ہیں، تیری سواگرات ہے، تیری زندگی کی تمنائیں اور آرزویں بھی ہیں، لیکن بیٹا میری ایک بات یاد رکھ، میں اس وقت تک تجھے دودھ معاف نہیں کروں گی تو نبی کریم کی آل پر اپنی جان کو قربان کر۔ یہ نوجوان پہلے اپنی بیوی کے پاس آیا اور بیوی سے آگے کہا کہ تیری ساری امیدوں کا مرکز میں ہوں، خدا جانے تو نے کون کون سی امیدیں مجھ سے وابستہ کی ہوئی، لیکن آ دیکھ میں اپنی ساری جوانی، اپنی ساری امنگیں حضور کی آل پہ قربان کرتا ہوں، لہذا تجھے بھی میں یہ نصیحت و وصیت کروں گا اپنی ساری زندگی آل محمد کی غلامی میں قربان کرتا، تجھ پہ اللہ بڑا کرم کرے۔ یہ وہ پہلا نوجوان شہید ہے کربلا کے میدان میں جس نے نبی کریم علیہ السلام کے آل کے لیے جوان نے اپنی قربانی۔ حاضرین محترم، واقعہ کربلا کیوں پیش آیا؟ مختصر جواب یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے جس دین کی بنیاد رکھی تھی، جو خلافت کی بنیاد رکھی تھی، علام حاج نبوت، 30 سال تک وہ نظام خلافت چلتا رہا، اور حضور کو پردہ فرمائے ہوئے دنیا سے جب 50 برس ہوئے، نصف صدی گزر گئی، سن 60 ہجری کے اختتام پر اس دین کو جڑوں سے کاٹنے کے لیے جب منصوبہ بنا تھا تو امام حسین میدان میں آ کر اپنا سب کچھ قربان کر کے اپنے نانے کے دین کو قیامت تک کے لیے زندہ و جاوید کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 اسلام زندہ ہوتا ہے حق پر۔ اس کا کیا مفہوم ہے؟ آج یہ اذانیں نہ ہوتی، یہ مسجدیں نہ ہوتی، یہ خطبے نہ ہوتے، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے، بھئی ایک پرچی کی تو بات تھی، جیسے ووٹ دیتے ہیں نا آپ، کہتے ہیں ایک پرچی کا سوال ہے، ایک پرچی کی بات ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے، آج جسے آپ ووٹ کہتے ہیں عربی میں اسے بیعت کہتے ہیں۔ اگر امام عالی مقام، یہ ووٹ کی کتنی قیمت ہے اسلام سے پوچھو، ہمیں تو اپنے ووٹ کی قدر و قیمت کے نہیں پتا۔ ایک پرچی کی بات تھی نا، یزید کے ہاتھ میں آتے تھے، اس کو حکمران مان لیتے، بات ختم ہو جاتی۔ لیکن ایک طرف دنیا کی حکومت و اقتدار تھا، دوسری طرف نانے کی شریعت کی بقا کا معاملہ۔ لہذا امام عالی مقام نے یہی تو فرمایا تھا کہ سر کٹ سکتا ہے، یزید کے ہاتھ میں آتا نہیں جا سکتا۔ حضور خواجہ معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ نے جو خراج عقیدت پیش کیا ہے، پورا فلسفہ کربلا، فلسفہ شہادت امام عالی مقام آپ نے ایک ربائی کے اندر سمیٹ دیا ہے۔ شاہ اصل حسین، بادشاہ اصل حسین، دین اصل حسین، دین سردار ندار، دست در دست یزید، حقا کے بنائے لائے، یہ جو جملہ ہے، سرداد نداد، دست در دست یزید، سر تو دے دیا مگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں، حقا کے بنائے لائے۔ یہ صرف واقعہ کربلا کا میں نے آج پس منظر عرض کیا ہے، ورنہ ان ہستیوں کو اور یزید کا تقابل وہ تو کسی
دیکھیے حضرات، میں نے اکثر و بیشتر میرے بیانات، میں نے تقریر کبھی نہیں کی. میرے پیش نظر ایک مقصد ہوتا ہے کہ ہر محفل میں، ہر درس میں، ہر جمعے میں، ہر بیان میں آنے والا ایک پیغام لے کے جائے. لوگ کہتے ہیں جی ہم گئے تھے، بابا جی نے 2.5 گھنٹے تقریر کی. میں نے کہا پیغام کیا دیا؟ کہتے یہ تو پتہ نہیں. پیغام کیا دیا؟ میں نے کیا پیغام ملا؟ کہتے یہ کوئی پتہ نہیں. اب ذرا غور کیجیے حضرات، کتنا نازک دور ہے. کوئی صحابہ کرام کے خلاف بکواس کر رہا ہے، کوئی اہل بیت کو کتا بھونک رہا ہے، وہ ازواج مطہرات کے بارے میں بات کر رہا ہے. بڑا نازک دور ہے. اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے. بس اتنی بات یاد رکھیے، کہیں اپنی عاقبت اور قبر خراب نہ کر لیں. یہاں تو لوگ شکلیں دیکھ کے فیصلے کرتے ہیں. یہاں تو آپ کو نام سے نہیں پتہ چل رہا یہ حسین کون ہے، یزید کون ہے، نام ہی بتا رہے ہیں. حضور نے فرمایا یہ جنتی ناموں میں سے نام ہے حسین. شبیر و شبر یہ عربی زبان کے لفظ ہے. شبر کا معنی عربی میں حسن ہے، شبیر کا معنی حسین ہے، وہ عبرانی زبان کے لفظ ہے. حضور نے فرمایا یہ جنتی ناموں میں سے نام ہے. مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ جب آپ یہ سوچتے ہیں یا سنتے ہیں، مجھے خدشہ ہے کہ کہیں سوئے ایمان پہ خاتمہ نہ ہو جائے. کہ جب آپ یہ سوچنے لگتے ہیں، یہ سننے لگتے ہیں، بھئی ایک طرف آمنہ کے لال فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنت، جنت کے جوانوں کے سردار. آپ بیٹے کی شادی کریں، آپ کے کرسی کے برابر میں آپ کا کوئی مخالف بیٹھا ہوا ہو. میں نے بڑے بڑے چودھری دیکھے ہیں دروازے سے واپس ہو جاتے ہیں. کہتے ہو تُساں نال بایا سی اسی اتنے کھے بڑھنا سی پڑھے. میں نے کہا یزید کو جنتی کہنے والوں شرم کرو، جنتوں کی جنت کے جوانوں کے سردار تو حسنین ہیں. جنتی جوانوں کے سردار تو حسنین، جس کو جنتی بنا رہے ہو تو اس جنت کے جوانوں کے سردار حسنین کریم ہیں. الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنت. پھر منہ کھل گئے لوگوں کے، کسی کو کوئی روک ٹوک نہیں سکتا. لیکن مجھے ایمان عزیز ہے. دنیا میں ہر چیز دوبارہ مل جائے گی، ایمان ہاتھ سے چلا گیا پھر واپس نہیں آئے گا. زہرا پاک کے بارے میں دیکھیں کیا کچھ کہا جا رہا ہے. بس اتنا سوچ لینا جنت میں حضرت آسیہ ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ تو جن کا ذکر قرآن میں ہے. حضرت مریم جنت میں ہوں گی یا نہیں؟ حضرت خدیجہ جنت میں ہوں گی یا نہیں؟ حضرت آمنہ پاک حضور کی والدہ ماجدہ جنت میں ہوں گی. خدیجہ تو کبریٰ جنت میں ہوں گی. حضرت عائشہ صدیقہ جنت میں ہوں گی. تو جنتی عورتوں کی سردار پھر کون ہے؟ حضور کی حدیث ہے فاطمہ تو سیدہ تو نساء جنت، میری یہ بیٹی جنت کی تمام عورتوں کی سردار. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان اہل بیت، عظمت و شان سیدہ کائنات. کیا مقام ہے ان ہستیوں کا. بھئی ایک طرف قرآن کی نص ہے، ایک طرف تاریخ کی کتابڑی لیے پھرتے ہو. تاریخ تو ایک دوسری روایت دوسری سے نہیں ملتی. اس لیے علماء نے کسوٹی رکھی ہے. تاریخ کو وہی پڑھ سکتا ہے جس نے دین کا علم پڑھا ہے. اب سونے کو دیکھنا ہے تو کسوٹی پہ لگاتے ہو. ہم روایات کو پرکھتے ہیں، روایت اور درایت کو دیکھتے ہیں، سیاق و سباق کو دیکھتے ہیں، راوی کو دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں. اسماء و رجال ایک پورا علم ہے. روایتیں تو ہر قسم کی ملتی ہیں، لیکن ایک اصول یاد رکھو. آپ کو کوئی 100 روایتیں بھی سنائے، ایک اصول زندگی میں یاد رکھو، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اگر آپ کو مختلف قسم کی 11 روایتیں مل رہی ہیں، بہت آسان آپ کو ایک کلیہ بتا رہا ہوں فائدہ.
11 روایتیں ہیں مختلف، 11 روایتیں، ان میں سے دیکھا یہ جائے گا کہ قول مختار کیا ہے، یعنی حضور کی ظاہری حیات طیبہ سے لے کر صحابہ کے دور سے لے کر آج تک پوری امت کے اعلام اور اسلاف نے کس روایت کو قبول کیا؟ 11 روایتوں میں سے 10 روایتوں کو رد کیا گیا ہے، ایک روایت کو اگر قبول کیا گیا ہے اسے کہتے ہیں قول مختار۔ کوئی صحیح علم پڑا ہوا ہو تو اس کو پتا ہونا، بھئی 10 روایتیں سامنے آ رہی ہیں، یہ بھی لکھا ہے، یہ بھی لکھا ہے، یہ بھی لکھا ہے۔ اصول یہ ہے کہ قول مختار دیکھو کہ ہر دور کی ائمہ اعلام نے کس روایت کو اختیار کیا ہے، کون سی روایت کو قابل قبول سمجھا ہے۔ لہذا ایک معیار ہے، 4 چیزیں ہیں میں آپ سے کہتا ہوں، کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت اور قیاس۔ قرآن میں مسئلہ ڈھونڈا جائے گا، نہیں ملے گا تو حدیث میں نہیں ملے گا تو اجماع امت دیکھا جائے گا کہ امت کا 1400 سال سے اس مسئلے پر اجماع اور اتفاق رہا۔ اب یہ بھی نہ ملے تو پھر قرآن مجید کی آیات، احادیث، اجتماع امت کی روشنی میں، اجماع امت کی روشنی میں پھر قیاس کیا جائے گا، پھر قیاس کیا جائے گا۔ لہذا ہمارے عقائد کی بنیاد جو ہے اللہ کا قرآن ہے، پیارے مصطفیٰ کی حدیث ہے۔ ایک طرف قرآن کی نص ہے، قرآن کی نص ہے۔ ابھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ذاکر نے آپ کے معاذ اللہ بڑا نازیبہ جملہ کہا، اب اس پہ جب پکڑ و گرفت ہوئی ہے اب وہ اپنا بیان ہی بدل گیا۔ وہ کہتا ہے میں نے تو یزید کی بات کی ہے، لیکن اس تقریر کے علاوہ اس کے 6 کلپ اور موجود ہیں جس میں معاذ اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی ہے۔ بس اتنی یاد رکھنا بات، ایک طرف قرآن کی نص ہے جو صدیق اکبر کے شان میں بھائی اس میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ شیعہ حضرات اہل تشیع نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، اس میں 2 ہی شخصیتیں تھی، تیسری تو تھی کوئی نہیں۔ ان کی کتب میں بھی لکھا ہے، ایک حضور کی ذات تھی، ایک ابوبکر صدیق رضی اللہ۔ لہذا اذ یقول لصاحبہ کا مصداق حضرت ابوبکر صدیق، اور ان ہستیوں کا آپس میں کتنا پیار تھا۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ مولا علی پاک کے ایک صاحبزادے کربلا میں شہید ہوئے، نام ہے ابوبکر۔ دشمن کے نام پہ کوئی بچوں کے نام ہے، ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی۔ زہرا پاک کے علاوہ دوسری بیویاں تھیں مولا علی پاک، ان میں سے یہ اولاد یہ کربلا میں شہید ہوئے۔ تو شہادت کربلا، تمام شہداء جب شہید ہو گئے، اب امام علی مرتبہ اکیلے جب رہ گئے تو چاروں طرف سے گھیرے میں آ گئے، اور ہوا کیا کہ جو مقابلے میں آتا امام علی مرتبہ اسے ایک لمحے کے اندر ڈھیر کرتے تھے۔ اب عمر بن سعد نے کہا کہ اگر ایک کے مقابلے میں ایک چلتا رہا معاملہ تو یہ تو کئی تمہارے فوجی قتل ہو جائیں گے۔ لہذا امام علی مقام کو گھیرے میں لے لیا گیا۔ نماز ظہر کا وقت تھا، محرم کی 10 تاریخ تھی، سن 61 ہجری، جمعے کا دن تھا، جمعے کے خطبے بھی ہو رہے تھے، اذانیں ہو رہی تھی۔ عین اسی لمحے امام علی مرتبہ کو گھیرے میں لے کر شہید کیا گیا، اور حضرت سیدنا امام زین العابدین کی یہ روایت موجود ہے، فرماتے کہ میرے والد ماجد سیدنا حسین پاک کے جسم اطہر پر 360 زخم لگے، اور 9 منٹ تک امام علی مقام کا جسد پاک نیزوں پہ اٹھائے رکھا۔ تاریخ میں پہلی اور آخری شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ ابھی پچھلے دنوں ایک ہمارے دوست نے PhD کی ہے
شہادت امام علی مقام پہ انہوں نے مجھے کئی ریفرنس، میں نے تھیسز ان کے جو ہے فوٹو کاپی منگوائی ہے، میں نے کہا اس پہ مزید میں مطالعہ، اس نے کہا کہ میں نے ریسرچ کی ہے پوری تاریخ انسانیت میں پہلا سر جو کاٹ کر نیزے پہ اٹھایا گیا وہ حسین ابن علی کا پہلا سر، جسد مبارک کربلا میں ہے، کٹا ہوا سر نیزے کی نوک پہ ہے، کوفے کا بازار ہے، اور امام علی مقام قرآن مجید کی تلاوت یاسین والقرآن انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ سورہ یاسین شریف امام علی مقام کا کٹا ہوا سر نیزے کی نوک پہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ اور دیکھیے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ شہید زندہ ہے اسے مردہ گمان بھی نہ کرو، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، انہیں اپنے رب کے پاس رزق دیا جاتا ہے، یرزقون انہیں رزق دیا جاتا ہے، شہید اللہ کی بارگاہ میں رزق دیا جاتا ہے۔ کٹا ہوا سر نیزے کی نوک پہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ جاؤ تاریخ اٹھاؤ، امام علی مقام کا سر اقدس کٹا ہوا نیزے کی نوک پہ کوفہ میں جب دمشق کی طرف روانہ ہوتا ہے، آگے ایک شخص قرآن پڑھ رہا ہے، یزیدی قرآن پڑھ رہا ہے، اور جب سورہ کہف کی آیت کریمہ پر پہنچتا ہے ان اصحاب الکہف والرقیم قالوا من آیاتنا عجبا، کہ اصحاب کہف رقیم کے قصے اللہ کی عجیب نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں کہ قرآن کی آیت قرآن پڑھنے والا زبان سے ادا کر رہا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اصحاب کہف اور رقیم کے قصے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے عجیب تر نشانیاں ہیں۔ جب اس آیت کی تلاوت کی، یزیدی جو قرآن پڑھ رہا تھا، امام علی مقام کے سر انور سے آواز آئی، وہ قرآن پڑھنے والے یہ قرآن صحیح کہہ رہا ہے کہ اصحاب کہف رقیم کے قصے اللہ کی نشانیوں میں سے عجیب نشانیاں ہیں۔ فرمایا پر سن بل اعجب قتلی و حملی، مگر میرا یوں قتل کیا جانا، کٹا ہوا سر نیزے پہ اٹھا کے لیے پھرنا، یہ اصحاب کہف اور رقیم کے قصوں سے بھی زیادہ عجیب تر بل اعجب قتلی و حملی، میرا قتل کیا جانا اور میرا سر کاٹ کر نیزے پہ لیے پھرنا۔ قرآن پڑھنے والے یہ صحیح ہے کہ اصحاب کہف رقیم کے قصے اللہ کی نشانیوں میں سے عجیب نشانیاں ہیں، مگر ان سے بھی عجیب تر یہ ہے کہ میرا سر یوں کاٹا گیا اور کاٹ کر نیزے پہ اٹھا کے لیے پھر امام علی مقام کی شہادت کے بعد تاریخ الخلفاء امام جلال الدین سیوطی، اب بھی کسی کو سمجھ نہ آئے، کوئی بے وقوف شخص موازنہ کرتا پھرے، تو میں یہی کہوں گا کہ اس کو اپنی عقل جو ہے اس پہ رونا چاہیے۔ تاریخ الخلفاء امام سیوطی کا میں کئی دفعہ تعارف کرا چکا ہوں، 70 مرتبہ حالت بیداری میں حضور کی زیارت، اور پھر علمی سٹیٹس مقام کے مجدد وقت ہے، 6 صدی ہجری کا مجدد، 6 صدی ہجری کا محدث، 70 مرتبہ حالت بیداری میں حضور کا دیدار و زیارت سے مشرف ہونے والا امام سیوطی لکھتے ہیں، ادھر کربلا میں امام علی مقام جیسے ہی شہید ہوئے دنیا پہ اندھیرا چھا گیا، آسمان سے جیسے ہلکی ہلکی بارش ہوئی، فوار برستی ہے، آسمان سے خون برسا تھا، خون برسا تھا آسمان سے، اندھیرا چھا گیا۔ اور امام سیوطی نے لکھا ہے کہ آج آسمان پر غروب آفتاب کے وقت جو سرخی نظر آتی ہے، یہ امام حسین کی شہادت کے پہلے سرخی نہیں ہوا کرتی۔ یہ 10 محرم 61 ہجری کے بعد آسمان پر غروب آفتاب جو سرخی نظر آتی ہے، یہ امام علی مقام کی شہادت کے بعد سے دکھائی دیتی ہے۔ اور امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں لکھا کہ بیت المقدس میں
جب امام علی مقام شہید ہوئے جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا تھا. فرشتوں کو روتے ہوئے جنات کو روتے ہوئے سنا گیا, جنات کو روتے ہوئے سنا گیا. حاضرین محترم, اگر یہ بات پھر بھی کسی کی سمجھ نہ آئے تو میں سیاستہ میں سے مسلم شریف سے حدیث شریف سنانا چاہتا ہوں. بڑی فیصلہ کن حدیث سے پاک. ادھر کربلا میں امام پاک شہید ہوئے, ادھر ام المومنین ام سلمہ عین اسی لمحے جب کربلا میں امام علی مقام شہید ہوئی, ام سلمہ دوپہر کا قیلولہ کر رہی آرام فرما رہی تھی, خواب دیکھا. مسلم شریف میں روایت ہے, حضرت ام سلمہ راویہ ہے, فرماتی ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام ذات یوم نصف النہار, دوپہر کو میں نے خواب دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام خواب میں تشریف لائے. رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے حضور کی زیارت کی, حضور کو دیکھا. اشعث اکبر, آپ کے گیس ہوئے مبارک بکھرے ہوئے ہیں, سر کے بال مبارک, داڑھی مبارک کے بال خون آلود ہے, گرد آلود ہے, چہرے پہ تھکاوٹ کے آثار ہیں, یوں لگتا ہے جیسے آقا لمبے سفر سے گزرے. میں نے دیکھا لباس اقدس پر بھی گردوں کو بڑھا, ریش مبارک پر بھی, گیس ہوئے مبارک پر بھی, اور ہاتھ میں خون کی شیشی پکڑی ہوئی ہے سرکار نے. فرماتی میں نے خواب میں پوچھا ما لکا یا رسول اللہ, حضور یہ میں آپ کا کیا حال دیکھ رہی ہوں. گیس مبارک بکھرے ہوئے, خون آلود لباس پر گرد و غبار و تھکاوٹ. میرے آقا نے جو جملے فرمائے صحیح مسلم کے اندر حدیث شریف ہے, حضور نے فرمایا شہید تو قتل الحسین آنفا, میں ابھی حسین کے مقتل سے آ رہا ہوں. شہید تو قتل الحسین آنفا, میں اسی لمحے کربلا سے آ رہا, مقتل حسین سے آ رہا. تو آقا یہ ہاتھ میں خون کیسا ہے, شیشی جو پکڑی خون والی. میرے آقا نے فرمایا دم الحسین و اصحابہ, یہ حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے جو صبح سے لے کر اب تک شیشی میں جمع کرتا ہے. حاضرین محترم, یہاں ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ حضور نے اپنی ظاہری حیات طیبہ, یہی ام سلمہ ہیں جن کو حضور نے کربلا کی خاک عطا فرمائی. مٹی کربلا کی جبریل لے کے آئے تھے اور حضور سے عرض کیا تھا کہ آپ کا بیٹا جہاں شہید ہوگا کربلا میں, اس جگہ کی مٹی میں لے کے آیا ہوں. ابن عساکر محدث نے نقل کیا, حضور نے وہ مٹی ام سلمہ کو دی. 11 ازواج مطہرات تھیں میرے آقا کی, کسی اور زوجہ محتشمہ کو خاک کربلا عطا نہیں کی. وہ مٹی کربلا کی دی تو کن کو دی, ام سلمہ کو. میرے آقا جانتے تھے کہ جب حادثہ کربلا پیش آئے گا تمام ازواج انتقال کر چکی ہوں گی, ام سلمہ اس وقت حیات ہوگی. جب یہ حضور نے مٹی عطا فرمائی, مٹی دے کر حضور نے فرمایا کیا تھا, حضور نے فرمایا اذا طبت هذه التربة دما, جس دن یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے پھر جان لینا انبنی الحسین قد قتل, میرا حسین ہو گیا. یہ مٹی ام سلمہ کو جب باپ سے بیدار ہوئی نا, حضور نے فرمایا میں شہید تو قتل الحسین آنفا, مقتل حسین سے آ رہا ہوں کربلا سے. فوراً دل میں خیال آیا کہ حضور نے مجھے مٹی دی تھی کربلا کی آگ, اور فرمایا تھا جس دن مٹی خون بن جائے سمجھ لینا حسین شہید ہو گئے. فوراً تشریف لے گئی اور کربلا کی مٹی والی شیشی نکالی تو دیکھا تو خون بن چکی. آپ نے اعلان کرا دیا لوگوں حسین کربلا میں شہید ہو گئے. حاضرین محترم, میرے آقا نے جب شہادت کی خبر دی تھی تو حضور نے ایک دعا فرمائی تھی, اللہم اعطل حسین صبرا باجرا, یا اللہ جب میرا حسین کربلا میں شہید ہو رہا ہو میرے حسین کو صبر بھی دینا, میرے حسین کو اجر بھی دینا. یہ خانوادہ نبوت, یہ اہل بیت اطہار, یہ ہے واقعہ کربلا.
اس کے سیدھا سیدھا اہم نکات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے. یہ گانا اہل اتحاد کا گانا، خوش نصیب ہو، سعادت مند ہو کہ حضور کی آل سے بھی پیار کرتے ہو، حضور کے اصحاب سے بھی اہل سنت کا ہے بیڑا پار یا صاحب حضور نجم ہے نہ وہ بہتر رسول. ہم انکار والے نہیں ہیں، ہم اقرار والے ہیں. ہم تو کسی کا انکار کرتے ہیں. مجھے ایک آدمی کہنے لگا کہ فرقہ نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا فرقہ بنتا کب ہے؟ پہلے کبھی سوچا آپ نے؟ فرقہ بنتا کب ہے؟ جب اقرار ہو تو فرقہ نہیں بنتا، انکار ہو تو فرقہ. ایک مسجد کے امام صاحب کی مثال لے لیں. مسجد کے امام صاحب، ایک آدمی اٹھ کے کہے جی کہ ہم سب ان کو مانتے ہیں، امام صاحب کو ہم مانتے ہیں کہ ہمارے یہ امام ہیں. سب اگر مان جائیں تو فرقہ نہیں بنتا. ایک ہی نمازی اٹھ کے کہہ دے تسی پاؤں سارے منو میں نہیں مانتا، میں اس امام ہوں، وہ فرقہ بنے گا. ایک ٹولہ بن ایک بنے نال ایک اور رل گیا، ایک اور رل گیا، ایک اور رل گیا. فرقہ کہتے ہی اسے ہیں جو جماعت سے جدا ہو جائے. اللہ 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 اکبر اللہ اکبر ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اقرار سے فرقہ نہیں بنتا، اللہ 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 فرقہ بنتا ہے انکار سے. سبحان اللہ. ہم تو ہے انکار والے ہے ہی نہیں. ہم کسی انبیاء کرام، اولیاء اعظام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، جس کو اللہ نے عزت دی ہے، ہم کسی کی عزت کا انکار کرنے والے ہیں، سب کی عزتوں کو ماننے والے ہیں. صحابہ کرام سے اگر پیار ہے تو اس لیے کہ وہ صحاب رسول ہیں. حضور کی آل سے پیار ہے تو وہ آل رسول ہیں. اس لیے آل و صحاب رسول کی ہم غلام ہیں. الحمدللہ ان پاک ہستیوں میں سے کسی ہستی کی بھی اگر بےادبی و گستاخی ہو گئی، خدا نہ خواستہ، نہ دنیا میں کچھ رہے گا نہ آخرت. اللہ کا شکر ہے کہ حضور کی آل کے بارے میں اگر ہمارا عقیدہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، الحمدللہ. مجھے ایک شخص کہنے لگا کہ اہل بیت کو یہ زیادہ مانتا ہے، وہ مانتا ہے. میں نے کہ روایت دو میں سنا دیتا ہوں، فیصلہ خود کر لیتا. آل تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ امام پاک کا جو روضہ پاک ہے نا کربلا شریف، آپ کے روضہ پاک کے 70 گز چاروں طرف اگر کوئی دفن ہو جائے گا تو اس کی قبر جنت ہے، وہ جنتی ہے. جو امام پاک کے روضے کی قبر پاک کی چاروں طرف 70 گز جس کی قبر بن گئی وہ جنتی ہے. یہ ہے ان کا عقیدہ. میں نے کہا ہمارا عقیدہ بھی سن. دنیا کے کسی کونے میں وہ حضور کی آل کی محبت میں مرے گا. اور سنو، ہمارا ایمان ہے اہل بیت کی محبت کے بغیر عبادت حرام ہے. پڑھتے ہیں نماز، پڑھتے ہیں تو پھر بولے بھی، اس لیے ہماری تو نماز ہی نہیں ہوتی جب آل پہ جب تک درود نہ پڑھیں ہماری عبادت مکمل ہی تب ہوتی ہے جب حضور کی آل پہ. یہ وہ گھرانہ ہے جس کی عظمت قرآن بیان کرتا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس ویطہرکم. اللہ نے ارادہ فرمایا اس بات کا، اے نبی کے گھر والوں، ہر قسم کی نجاست آلائش دور کرنے کا اللہ نے ارادہ فرمایا. ویطہرکم تطہیرا، تمہیں ایسا پاک کرنا جیسا پاک کرنے کا. حضرات
یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے بڑی عزتیں دی ہیں، بڑے مراتب عطا کیے ہیں۔ تاریخ کربلا کا دل خراش واقعہ سانحہ کربلا ہے۔ محرم شریف میں اس کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، بلکہ میں کہا کرتا ہوں ان 10 دنوں میں یاد حسین کے سوا کوئی اور یاد ہونی نہیں چاہیے۔ یہ غم ہی ایسا ہے جو تازہ ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ خوش قسم کے ہیں کہتے ہیں جی 103 دن تک ہے، جتنے سال ہو گئے ہیں تو آپ ہر سال ہی، یا میں نے کہا کہ یہ بات نہ پوچھیں، یہ درد دل والا اس سے پوچھیں۔ میں ایک دن سفر میں گیا تو وہاں ایک حادثہ پیش آیا تھا، تو وہاں جو گھر والے ہیں انہوں نے ایک چھوٹا سے ایک وہاں چبرجی سی بنائی ہوئی ہے یادگار کے طور پہ کہ یہاں ہمارے پیارے جو تھے ایکسیڈنٹ میں فوت ہوئے تھے۔ میں نے کہا اچھا میر پور آزاد کشمیر جائیں نا تو وہاں رستے میں ایکسیڈنٹ میں جو لوگ فوت ہوتے ہیں ان کے گھر والے وہ لگا دیتے ہیں بورڈ بھی، اور جائے حادثہ لکھتے ہیں، جائے حادثہ 7 تاریخ وغیرہ لکھ دیتے ہیں، اور جب وہ دن آتا ہے تو اس بورڈ کے اوپر پھول چڑھاتے ہیں کہ یہاں ہمارا پیارا فوت ہوا تھا۔ میں نے کہا جو جس کا پیارا ہوتا ہے اس سے پوچھو، جس کا پیارا جاتا ہے جب وہ دن آتا ہے اس کا دل مغموم ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو رونے پہ بھی اعتراض ہے کہ آپ حسین پاک کا ذکر کرتے ہیں تو روتے کیوں ہیں؟ میں نے کہا کہ ایک بچہ اگر خدا نخواستہ موٹر سائیکل لگ کے ہڈی ٹوٹ جائے تو ایمان سے بتاؤ ماں کی مامتا پہ چوٹ لگتی ہے یا نہیں لگتی ہے؟ بے شک۔ وہ تو موٹر سائیکل لگے تو چوٹ لگ جائے تو ماں کی مامتا پہ چوٹ لگتی ہے، تو کربلا میں کون سا ظلم ہے جو ہوا نہیں؟ ابھی بھی رونے پہ تمہیں اعتراض ہے، لیکن یاد رکھو قرآن مجید پڑھے تو پھر پتہ چلتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام اتنا روئے تھے کہ آنکھیں سفید ہو گئی۔ اب یدت عینا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ غم جو ہوتا ہے نا، جدائی کا غم، محبت کا غم، پیار کا غم، اسی لیے تو غم حسین میں رونا میرے آقا کی سنت ہے۔ میں ان سب سے پوچھتا ہوں کہ آیا یہ حدیث نہیں ہے کہ حسین پاک جب گود میں آ کے بیٹھے تھے تو حضور آبدیدہ ہوئے تھے نہیں ہوئے تھے؟ آبدیدہ ہوئے تو صحابہ نے پوچھا تھا کہ حضور آنسو کیوں ہیں آنکھوں میں؟ تو پریشانی ابھی تو کربلا میں واقع ہوا نہیں تھا، ابھی تو واقعہ ہوا ہی نہیں۔ امام حسین کھیلتے ہوئے حضور کی گود میں آئے، آنسو آئے تو پوچھا، حضور نے فرمایا ابھی جبریل آیا ہے، اتانی جبرائیل فاخبرنی ان امتی ستقت لابنی ھذا، حسین کی شہادت کی خبر دی تو میرے آقا اس وقت آبدیدہ تھے۔ جب شہادت کی خبر دی تو آبدیدہ تھے، تو جب کربلا سے خواب میں آ کے فرما رہے ہیں شہید تو قتل الحسین آل پاک، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے غم میں آنسو آتے ہیں تو رحمت کی علامت ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ حضور کے اہل بیت اطہار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبت میں ہمیں زندہ رکھے، مرے تو حضور کی آل کی محبت کی حالت میں ہی موت،